السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور جس میں آپ کی یہ چند خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں. فرمایا کہ یقیناً تمہارے میں سے ہی ایک رسول آ چکا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، کہ جن کو تمہاری مضرت میں، تکلیف میں کوئی بات بھی بہت ہی گراں گزرتی ہے. حریص علیکم، وہ ہمیشہ خواہش رکھتے ہیں کہ تمہیں ہر چیز جو فائدہ مند ہے وہ پہنچائیں. اور تیسری بات، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے لیے بہت ہی محبت کرنے والے، مہربان ہیں. تو یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خصوصیات بیان کر دی ہیں. اور اس سے ایک بات تو یہی واضح ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو شخص رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. اسی لیے پھر محبت، آپ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم سے محبت ہے. وہ اپنی امت کے لیے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے تھے، جو بھی ان کے لیے خیر کا معاملہ ہو، جو بہترین معاملہ ہو، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی. جس طرح بھی ہو سکا اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگی، اور جو ہمارے لیے خیر کا معاملہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جو بھی شر کا معاملہ ہے اس کو ہم سے دور کیا ہے تاکہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ حریص علیکم، کہ وہ پوری طرح اس کی خواہش رکھتے ہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم سے محبت کرتے ہیں. تو پہلی بات یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت کے لیے پوری کوشش کی، کہ کافروں سے بھی بات کرتے تھے اسی لیے کہ وہ بھی اسی امت کا حصہ ہیں. اگر مسلمان ہو جائیں تب تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، اگر نہیں کامیاب ہوں گے تب تو ان کا راستہ دوسرا ہے، وہ پھر جہنم کے معاملہ ہوگا. اسی لیے پھر فرما دیا کہ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، کہ آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت پا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو ہدایت نہیں دیتا، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بہت اس معاملے میں خواہش رکھتے تھے اور پوری کوشش کرتے تھے کہ یہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں. اور اسی طرح پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پہ جو یہ خواہش تھی، یہ پورا آپ کی کوشش تھی، وہ ان کی کوشش سے بھی بڑھ کر تھی. یعنی جو وہ لوگ خود چاہتے تھے اس سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. اسی لیے آپ دن ہو یا رات ہو، جب بھی ہو، ان کے لیے ہدایت کے لیے ہی کوشش کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو آپ کی جان اس معاملے میں کہیں حسرتوں میں نہ پڑ جائے. جو بھی ہے آپ کام کرتے رہیے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی لیے پھر کئی جگہ اس کو فرما دیا ہے کہ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے
ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی لیے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خواہش ہوتی تھی، پوری کوشش ہوتی تھی کہ تمام لوگ سب مسلمان ہو جائیں۔ آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ جب یہ سوچتے تھے کہ یہ کافر، یہ مشرک، یہ منافق، یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ کیوں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو سب کے لیے آپ کے دل میں وہ رحمت اجاگر رہتی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو میرے حساب سے وہ لوگ ہیں جو اس کے مستحق ہیں وہی ایمان لائیں گے، اور جو اس کے مستحق نہیں ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا اپنا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوشش کرتے رہے، جس کو بھی اللہ نے توفیق دی وہ ایمان لے آیا، مومن ہو گئے۔ صحابہ کرام میں دیکھ لیجئے کہ وہ کتنے ہی ایمان والے جو آپ کے بالکل آپ کے ساتھ چلتے تھے، آپ کے لیے ہر جگہ پہ اپنی جان مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، وہ حضرات تھے۔ اور اسی کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان نہیں لا سکے، اللہ نے مقدر نہیں کیا، ابو جہل ہو یا آپ کے چچا ابو لہب جیسا آدمی بھی ہو، لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکے۔ تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت دین کے لیے کہاں کہاں نہیں گئے ہیں۔ آپ ان مشرکین کے جو میلے لگتے تھے، ان کے بازار لگتے تھے، وہاں پہ بھی تشریف لے جاتے تھے۔ کوئی پھر آپ کو وہاں کوئی یہ نہیں سوچتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو یہ بازاروں میں پھر رہے ہیں، لیکن نہیں، آپ اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے آپ ہر جگہ گئے ہیں۔ تو جو بھی ان کے اس قسم کے میلے لگتے تھے کہ ذوالمجاز ہے، مجنہ ہے، عکاظ ہے، یہ وہ میلے تھے ان کے سالانہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے اور جا کے وہاں پہ اللہ کے دین کی دعوت ان تک پہنچانا آپ نے اپنا فرض سمجھا تھا۔ اور یہی جیسے فرمایا کہ جب مینا میں تھے ایک دفعہ، تو آپ نے یہی کہا کہ کون ہے جو میرے ساتھ چلے گا، میری مدد کرے گا تاکہ میں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دوں، تو جو بھی یہ کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جنت کی خوشخبری بھی دے دیتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بہت کم لوگ تھے جو آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوئے جب آپ مکہ میں تھے۔ اور اسی طرح ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوق المجاز، ذی المجاز، جو کہ وہ بازار ہے یا منڈی ہے یا میلہ ہے، اور اس میں یہ کہا کرتے تھے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کیا لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، ساری کامیابی تمہیں لا الہ الا اللہ سے ملے گی۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو، ان بتوں کی عبادت مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یہی تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قریش کو بھی مخاطب کیا، قریش جو آپ کا اپنا خاندان تھا، آپ کا قبیلہ تھا، اس کو بھی مخاطب کیا، تو یہی فرمایا ان کے درمیان کہ یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ تو آپ نے اپنے قبیلے کے، اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو مخاطب کر کے کہہ دیا کہ اے قریش والو، اپنی جانوں کو خرید لو، یعنی اللہ کا کلمہ پڑھ لو، بس بات ختم ہو گئی، اس لیے کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ یہ نہ کہنا کہ ہم نبی کی اولاد میں سے ہیں، نبی کے خاندان میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، نہیں،
وہ جب اس کا فیصلہ ہوگا وہ اس کا فیصلہ ہے۔ تو بنی عبد مناف جو آپ کے ہی خاندان کے لوگ تھے، قبیلہ تھا، ان سے بھی کہا دیکھو میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کہا کہ عباس میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنی پھپھی صفیہ، ان سے کہا کہ اے میری پھپھی جان میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ حتیٰ کہ اپنی بیٹی سے کہہ دیا کہ بیٹی جو تمہیں چاہیے، پیسہ چاہیے، مال چاہیے لے لو، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ تو یہ ہے دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اصل چیز اللہ کا دین ہے۔ اللہ کا دین قبول کر لو، بات ختم ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی ہدایت دے گا۔ اور اسی لیے فرما دیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء واللہ اعلم بالمہتدین۔ بے شک آپ جس کو چاہیں، خود چاہیں، اس کو ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت اسی کو ملے گی جسے اللہ چاہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا آپ کے ہاتھ سے، آپ کی بات سنے گا اور وہ ایمان لے آئے گا جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ تو یہ ہے وہ چیز بتا دی گئی۔ اور اسی طرح پھر اہل مکہ کے لیے بھی آپ نے ان کو بھی دعوت دی اور ان کو بتا دیا، اہل مکہ ہوں یا اہل طائف ہوں، جب آپ طائف تشریف لے گئے ان کو دعوت دین دینے کے لیے وہاں پہ لوگوں پہ دین اسلام پیش کیا، لیکن وہ اس وقت کے بدبخت وہ تھے جنہوں نے جتنے بھی اوباش اور اس قسم کے لوگ تھے ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور پھر اتنے انہوں نے پتھر مارے کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا، آگے نکلا ہوں پھر وہاں سے، تو مجھے جب ہوش آیا تو میں اس جگہ پہ پہنچ چکا تھا جس کا آپ نے نام لیا، اور وہاں پہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ تو اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو یہاں پہ ان کو ملا دوں تاکہ یہ سب لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے سب مر جائیں گے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت سے محبت کرتے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے وہ لوگ نکالے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے، کسی کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ تو یہ تھی آپ کی دیکھیے خواہش، یہ آپ کی محبت اس امت سے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اسی لیے ان بدبختوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا آپ نے، کوئی نہیں کہا کہ ان سب کو مار ڈالو، ان سب کو قتل کر دو، نہیں، بلکہ ان کے لیے دعا فرمائی کہ ان کی اولاد میں سے پھر وہ لوگ نکلیں گے جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے، اللہ کی توحید کو ماننے والے ہوں گے، شرک نہیں کریں گے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو بھی دعوت دین دی، اس لیے کہ یہ بھی آپ کی اسی امت میں شامل ہیں۔ تو آپ نے ان کو بھی دعوت دی کہ یا معشر یہود اسلموا تسلموا، اے یہودیو اسلام قبول کر لو، سلامتی مل جائے گی، سلامت رہو گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو انہوں نے تو یہی کہا کہ اے ابو القاسم، تو یہ ابو القاسم ہی کہا کرتے تھے، تو اے ابو القاسم آپ نے اپنی بات پہنچا دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں یہی چاہتا تھا، میں نے وہ پہنچا دیا ہے تم تک، لیکن ان کے اوپر ایمان نہیں آیا، وہ ایمان کی توفیق نہیں ملے، اتنے ڈھیٹ تھے، جانتے تھے، مانتے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ تشریف لائیں گے، لیکن وہ تو ایسے بدبخت تھے کہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ اب جو رسول آئے گا تو ہمارے ہی میں سے آئے گا، بنی اسرائیل میں سے آئے گا، اور دھمکیاں دیتے تھے عربوں کو کہ ایک ہمارا نبی آنے والا ہے، وہ آئے گا اور اس کے ساتھ مل کر ہم تم سب کو ختم کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے، اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ اب جو نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں، بنی اسماعیل میں سے آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تشریف لائے،
اور آپ کو اللہ کا نبی بنا دیا جو یہودیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا، وہ برداشت نہیں کر سکے۔ تو وہی دشمنی جو اس دن سے انہوں نے پالی تھی آج بھی اسی طرح قائم ہے۔ وہ یہودیوں کی دشمنی مسلمانوں سے اسی طرح موجود ہے، آج بھی اسی طرح وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، چھوٹوں، جو بھی ہو اس کو اپنے بموں کے ذریعے سے، اپنی گنوں کے ذریعے سے سب کو تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ 40,000 سے زیادہ ان فلسطینیوں کو، ان مسلمانوں کو مار چکے ہیں، اب بھی ان کی پیاس نہیں بجھی ہے، ان کے خون کی جو خونی پیاس ہے وہ بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ اسی لیے کہ وہی دشمنی جنہوں نے پال رکھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی کہ ان کی امت مسلمان ہو جائے۔ آپ ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، ان کے لیے رو رو کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہی آپ کی کیفیت تھی کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کہ اللہم امتی امتی، کہ اللہ میری امت میری امت، ان سب کو تو معاف کر دے، اور رو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ تمہارا رب جانتا ہے، لیکن تم بتاؤ تم کیوں روتے ہو، تمہارا یہ رونا کس لیے ہے؟ تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے پوچھا تو جا کے بتا دیا کہ یہ وجہ ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے پریشان ہے کہ میری امت اس کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوءك۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا، جبریل علیہ السلام کو کہہ دیا کہ جاؤ جا کے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو کہ ہم ان کو ان کی امت میں راضی کر دیں گے، ان کو خوش کر دیں گے، اور ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے امت والو تمہارے لیے اللہ کا انعام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دے دی کہ آپ کو ہم راضی کر دیں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے پھر اس امت محمدیہ، اس میں سے وہ لوگ جو لوگ شرک نہیں کرتے ہیں وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، وہی لوگ جنتی ہیں، انہی کے لیے بشارتیں ہیں کہ جو شرک نہیں کرتے، اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہ پیغام پہنچا دیا، وہ حجت قائم کر دی، اب ان کے لیے، ان امت کے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ جب یہ کہہ دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے ان کو پہنچا دیجیے۔ تو آپ نے پہنچا دیا، اور آخری حجۃ الوداع پہ آپ نے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں پہنچا دیا ہے۔ تو آپ نے یہی کہا اللہ تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف، اللہم فاشہد اللہم فاشہد اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، میں نے وہ پیغام پہنچا دیا ہے، کوئی چیز میں نے چھپائی نہیں ہے، ہر چیز میں نے بیان کر دی ہے۔ اسی طرح پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام احکام جو اللہ نے دیے وہ سب آپ نے پہنچا دیے ہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے، حتیٰ کہ جو آسمان میں یہ پرندہ اڑ رہا ہے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے، اسی لیے آپ نے کوئی چیز ہم سے چھپائی نہیں ہے۔ اور آخری وقت میں بھی پھر آپ یہی کہتے رہے، یہی اپنی امت کے بارے میں کہتے رہے کہ دیکھو، اپنی امت کو بتا دیا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد یحذر ما صنعوا، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر۔ آپ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجد بنا ڈالا، ان کی پوجا کرنے لگے۔ تو دیکھو تم میرے ساتھ ایسا مت کرنا،
تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو بتا رہے ہیں، اور آخری دم تک آپ کو اپنی امت ہی کی فکر ہے، تو یہی کہتے رہے کہ الصلاة وما ملكت ایمانکم وما ملكت ایمانکم کہ آپ نے دو چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کو برباد مت کرنا، اور جو غلام تھے، لونڈیاں تھیں، ان کے بارے میں کہ ان کا خیال رکھنا کہ یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی مت کرنا۔ اسی کے لیے پھر دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواہش ہے کہ اپنی امت کے تمام لوگوں کے، حتیٰ کہ جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے شفاعت کے بارے میں اللہ سے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی معاف کر دے۔ تو حدیث شفاعت میں جس میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی ہاں اجازت مانگوں گا کہ اللہ مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے اجازت مل جائے گی، اور پھر وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو پہلے کبھی نہیں کی تھی، وہ میں اللہ کے سامنے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سجدے میں گر جاؤں گا تو اللہ کا حکم ہوگا، یا محمد ارفع رأسک وقل یسمع لک وسل تعطا واشفع تشفع۔ یہ اللہ کی طرف سے آرڈر آ گئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ سجدے میں ہیں، اٹھ جائیے، کہیے سنا جائے گا، جو آپ کہیں گے ہم سنیں گے، جو مانگیں گے دیں گے، جس کی سفارش کریں گے ہم قبول کریں گے۔ اللہ کی طرف سے آپ کی ساری باتیں قبول ہو گئی۔ کیا محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے، اس امت کو اگر وہ محبت نہیں ہے تو بتائیے وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حقدار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جب تک کہ وہ محبت ہمارے دلوں میں ہو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تو یہ سارے مسئلے تو اللہ نے پہلے ہی ہمارے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ تو فرمائیں کہ پھر میں کہوں گا کہ یا ربی امتی امتی، میری امت میری امت، اس کو بخش دیں، انہی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا جائے گا کہ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم ہو جائے گا اللہ کی طرف سے کہ جاؤ، جا کے جہنم میں سے جس کے دل میں ایک بال برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال دو۔ سارے گناہ ہی گناہ ہیں، لیکن ایمان بھی ہے، چاہے وہ بال کے برابر ہو، ذرے کے برابر ہو، دانے کے برابر ہو، سب کو نکال دیا جائے گا۔ کہتے ہیں میں پھر جاؤں گا اور ان لوگوں کو جہنم سے نکال دوں گا، آ کے پھر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ یا محمد آپ اپنا سر اٹھائیے، جو کہیں گے سنا جائے گا، جو مانگیں گے دیا جائے گا، اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میں یہی کہوں گا یا ربی امتی امتی، میری امت میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ جاؤ، جا کے دیکھ لو جہنم میں جس کے دل میں ذرہ برابر یا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو نکال دو، اس کو نکال دو جہنم سے، جنت میں بھیج دو۔ پھر میں جاؤں گا، جا کے پھر یہی عمل کروں گا، پھر آ کر نبی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور یہ ساری حمد و ثنا بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ارفع رأسک وقل یسمع لک وسل تعطا واشفع تشفع۔ پھر وہی معاملہ ہے، تو آپ کہیں گے کہ یا ربی امتی و امتی، تو کہا جائے کہ جاؤ، جس میں ایک دانے سے کم یا اور کم یا اور کم دانے کے برابر سے بھی کم ہے تو اس کو بھی نکال دو۔ یہ دیکھیے، یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنی امت سے محبت ہے کہ آپ بے چین ہیں اس بات کے کہ میری امت جہنم میں نہ جائے۔ تو جہنم سے بچانے کے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، جنت میں ہمارے لیے راستے کھول دیے۔ تو جو بھی شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، چھوٹے سے چھوٹا بھی ایمان کا کوئی حصہ ہے تو وہ نکل آئے گا، چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کی وجہ سے ایک ہی شرط ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا۔ تو یہی چیز ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، کہ اللہ اپنے بندوں کو یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے اس ایمان کو زندہ رکھیں۔ اگر ہم آج بھی اپنے ایمان کو زندہ رکھیں گے
कि ईमान सिर्फ वो बताने वाला नहीं, बातें बनाने वाला नहीं, ईमान जो वो दिल में होता है कि जो भी हो अल्लाह की राह में जान कुर्बान कर दी तो वो भी कर देंगे, जहाँ पे अपनी इज्जत कुर्बान कर दी वो भी कर देंगे, माल का होगा तो माल भी कुर्बान कर देंगे। वो है असल ईमान की कैफियत कि जहाँ पे और कोई दुनिया नहीं देखनी, सिर्फ अल्लाह का फ़ैसला देखना है। वो अगर हमें मौजूद है तो यकीनन हम फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के काबिल होंगे। अल्लाह ताला हमें इस बात के लिए तैयार कर दे, हमें तौफीक दे दे कि हम अपने दिलों में ईमान की ये शमा जलाए रखें जो हमारी आखिरत तक काम आएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। इबादल्लाह तज़दादुल महब्बतु बैनल मुहिब्बीन अला क़द्रि सिद्क़िहिम फ़िल महब्बति व इख़लासिहिम फ़ीहा व तफ़ानीहिम लिअजलिहा। व नबियुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला बिकुल्लि मुअमिनिन व मुअमिनतिन मिन नफ्सिहि व वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन। फ़कानत महब्बतुहु इंदल मुअमिनीन अअला मिन महब्बति अय्यि अहदिन सिवल्लाहि तआला इज़ महब्बतुहु मिन महब्बतिल्लाह फ़हुव अल्लज़ी अरसलहु व जअलहु हादियन व रहमतन लिल आलमीन। व सबबुन अन्नहु यंबग़ी अन तकून महब्बतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मिन महब्बतिल मुअमिन लिनफ्सिहि अन्नहु ला क़ीमत लिनफ्सिहि बिला ईमान बल वजूदुहु बिला ईमानिन वबालुन अलैहि फ़िद्दुनिया बिश्शक़ा व फ़िल आख़िरति बिलअज़ाब। फ़कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवल मुन्क़िज़ु लिकुल्लि मुअमिनिन मिन हाज़ल मसीरिल मशऊम इला सआदतिन अबदिय्यह ला तहूल व ला तज़ूल। व मन नज़र फ़ी हिर्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उम्मतिहि व हुदाहा व रफ़्इल अज़ाबि वल हरज अन्हा लन यअजब मिन वस्फ़िल्लाहि तआला लहु हिन क़ाल सुब्हानहु लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ऐ हरीसुन अला नफ़इकुम व ईसालिल खैरि इलैकुम व दफ़इश शर्रि अन्कुम व अअज़मुल खैरिल हिदायतु लिल ईमानि वल अमलिस सालिह व अअज़मुश शर्र अस्सुदूदु अनिल ईमान व लिशिद्दति हिर्सिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हिदायति उम्मतिहि कान यअसा अला कुफ्रिल काफिरीन फ़सल्लल्लाहु तआला बिबयान
أن التوفيق للإيمان منه. إن تحرصهم على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. لقد كان حرصه على أمته أشد من حرصهم على أنفسهم، ومن شدة حرصه على إيمانهم أنه كان يتحسر عليهم حسرة تكاد تفتك به وتهلكه، فنهاه الله تعالى عن ذلك بقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وفي قول الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته أنه كان يذهب للمشركين في أسواقهم يدعوهم إلى الله تعالى بلا كلل ولا سأم، ويصبر على أذاهم وسفههم، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتتبع الناس في منازلهم في الموسم ومجنة وعكاظ، وفي منازلهم بمنى يقول: من يؤويني وينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة. فلا يجد أحدا صلى الله عليه وسلم أحدا ينصره ولا يؤويه. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته اجتهاده في هداية قريش، حتى خطب فيهم وقال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على أهل مكة والطائف أنه يختار إنذارهم على عذابهم والعفو عنهم على عقوبتهم، فإنهم لما آذوه أذى شديدا جاءه جبريل ومعه ملك الجبال فقال له: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دعا اليهود إلى الإسلام، فقال لهم: يا معشر يهود أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال: ذلك أريد. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته كثرة دعائه لهم وبكائه لأجلهم حرصاً عليهم وخوفاً من عذابهم. وذات مرة رفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته أنه بلغ أمته البلاغ المبين، فأقام به الحجة عليهم ورفع العذر عنهم ممتثلا أمر الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا هذه حرص محمد صلى الله عليه وسلم على أمته. ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته
يشفع لأهل الكبائر منهم ليخرجهم من النار ويلح على الله تعالى في ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فافعل، ثم أعوده فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأخرجه، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار. وأسعد الناس شرفاً بالنبي صلى الله عليه وسلم أشدهم اتباعاً له وتمسكاً بسنته، وهم أهل محبته وولايته، لقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة وثلث بكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في لبنان، اللهم انصرهم في غزة، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم وأنت خير الناصرين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عطاش فأسقهم، اللهم إنهم جرحى فداوهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم فك رقابهم من سجون يهود، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم تقبل شهداءهم وتقبل جهادهم، اللهم سدد رميهم وقوي عزيمتهم وتقبلهم عندك قبولا عزيزا. اللهم عليك باليهود الغاشمين الغاصبين
الخونة المجرمين القتلة الكائدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم اقتلهم، اللهم أهلكهم، اللهم سلط عليهم جندا من جنودك. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.